واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 326 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ تمہارے ساتھ جتنے بھی جاسوس ہیں کیا انہیں ایک جگہ اکٹھا کرنے کا کچھ انتظام ہو سکتا ہے تاکہ ہم صلیبیوں کی رسد پر چھاپا ماریں اور ان کو جلا کر خاکستر کر دیں؟ ہم نے ایک مسجد کو خفیہ اڈا بنا رکھا ہے۔ چنگیز نے شراب کا پیالہ پی کر کہا۔ اس نے مسجد کا محل وقوع بتا دیا اور کہا اس مسجد کا امام ہماری جماعت کا امیر ہے، بہت قابل اور دلیر انسان ہے، میں آج رات ہی اسے بتا دوں گا، وہ کل جوانوں کو مسجد میں اکٹھا کر لے گا، وہ سب نماز پڑھنے کے بہانے آئیں گے، صرف ایک قابل اور دلیر آدمی سے کام نہیں چلے گا۔ عورت نے کہا امام کے ساتھ تم ہوگے اور 3-4 اور ذہین آدمیوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس تباہ کاری کا منصوبہ دانش مندی سے بنے۔ یہ ذخیرہ اس وقت تباہ کیا جائے گا جب ہم دونوں یہاں سے نکل جائیں گے، ورنہ شہر کی ناکہ بندی ہو جائے گی۔ صرف امام نہیں، چنگیز نے کہا، یہاں ہمارا ایک سے ایک بڑھ کر قابل آدمی موجود ہے۔ اس نے چند ایک آدمیوں کے نام بتا دیے اور کہا میں ان سب کو مسجد میں بلا سکتا ہوں۔ یہ عورت چنگیز سے یہی راز لینا چاہتی تھی۔ اس نے اس گروہ کے متعلق کچھ اور باتیں پوچھی جو چنگیز نے بتا دی اور کہا اس محل میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ وکٹر نام کا جو آدمی ہے وہ بھی ہمارے گروہ میں شامل ہے۔ وکٹر بھی؟ عورت نے چونک کر کہا ہاں۔ چنگیز نے کہا کیا تم ہماری استادی کی تعریف نہیں کرو گی کہ ہم نے ایک عیسائی کو بھی اپنا جاسوس بنا رکھا ہے؟ ناظرین، عورت کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی کل دن کو میں تمہارے کمرے میں آؤں گی، مجھے وہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، عورت جانے کے لیے اٹھی۔ درخت کی اوٹ میں چھپے ہوئے آدمی نے حرکت کی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے کمر سے خنجر نکالا اور 8-10 قدم کا فاصلہ 2 چھلانگوں میں طے کر کے عورت کو پیچھے سے ایک بازو سے جکڑ لیا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا، تیزی سے نیچے آیا اور خنجر عورت کے سینے میں اتر گیا۔ ناظرین، عورت کی ہلکی سی چیخ سنائی دی اور یہ آواز میرے سینے میں خنجر اتر گیا ہے۔ ناظرین، چنگیز نے خنجر نکالا اور اس آدمی کو للکار کر اس پر حملہ کیا۔ اس آدمی نے گھوم کر عورت کو آگے کر دیا اور کہا میں وکٹر ہوں، چنگیز اس بدبخت کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ عورت سسک رہی تھی۔ وکٹر نے اسے پیچھے سے ایک بازو میں دبوچ رکھا تھا۔ تم ذلیل عیسائی! چنگیز شراب کے نشے میں کہہ رہا تھا۔ سانپ کے بچے نکلے۔ وہ گھوم کر اس پر حملہ کرنے لگا۔ ناظرین، وکٹر نے عورت کو آگے کر دیا اور اسے ڈھال بنا کر بولا ہوش میں آؤ چنگیز، تم نے اسے سب کچھ بتا کر سارا کھیل برباد کر دیا ہے، اگر یہ زندہ رہی تو کل ہم سب گرفتار ہو جائیں گے۔ ناظرین، چنگیز بپرے ہوئے چیتے کی طرح اس کے ارد گرد گھوم اور پنکار رہا تھا۔ لڑکی ابھی ہوش میں تھی، کراہتے ہوئے بولی چنگیز میرے خون کا انتقام تمہارے سر ہے، عیسائی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، میں اب زندہ نہیں رہوں گی، یہ ہمارا نہیں صلیبیوں کا جاسوس ہے۔ ناظرین، چنگیز نے جست لگا کر وکٹر پر حملہ کیا۔ وکٹر نے بار بار اسے کہا کہ وہ دھوکے میں آ گیا ہے اور اس عورت کو قتل کر کے لاش دور پھینک آئیں گے، مگر چنگیز اب جاسوس نہیں، وہ مرد بن چکا تھا جس کی محبوبہ کو ایک اور مرد نے پکڑ رکھا تھا اور اس کے سینے میں خنجر بھی اتار چکا تھا۔ اس نے سامنے سے عورت کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وکٹر پیچھے کو گرا اور عورت اس کے اوپر گری۔ ناظرین، چنگیز نے وکٹر پر خنجر کا وار کیا، وہ ہوشیار اور پھرتیلا تھا، ایک طرف ہو گیا اور اٹھا۔ چنگیز نے اس پر ایک اور وار کیا، خنجر اس کے کندھے میں لگا۔ ناظرین، وکٹر نے سنبھل کر جوابی حملہ کیا۔ چنگیز کا بھی زندہ رہنا خطرناک تھا۔ وکٹر کا خنجر چنگیز کے پیٹ میں لگا۔ چنگیز نے خنجر کھا کر وار کیا جو وکٹر کے بازو کو چیر گیا۔ اس نے چنگیز کے سینے میں خنجر مارا۔ چنگیز شراب کے نشے میں پاؤں پر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ وکٹر نے ایک اور وار اس کے سینے پر ہی کیا اور چنگیز گر پڑا۔ اس نے عورت کے دل پر ہاتھ رکھا، دل خاموش تھا، وہ مر چکی تھی۔ چنگیز بھی آخری سانسیں لے رہا تھا، وہ ہوش میں نہیں تھا۔ ناظرین، وکٹر کے کندھے اور بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے عورت کے کپڑے پھاڑے
اور بازو پر باندھ لیے، کندھے کے زخم میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ خون بند ہو جائے۔ وہ چل پڑا، اس نے رفتار تیز کر لی۔ ناظرین، زخمیوں پر کپڑا باندھ لینے کے باوجود خون نہ رکا، اس نے پرواہ نہ کی اور چلتا گیا۔ وہ ایک گلی میں داخل ہو گیا اور ایک موڑ کر وہ ایک فراخ گلی میں چلا گیا۔ ناظرین، تریپولی پر گہری نیند طاری تھی، گلیاں سنسان تھی، تمام گھروں کے دروازے بند تھے، صرف ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، یہ خدا کے گھر کا دروازہ تھا، یہ مسجد تھی۔ وہ اس مسجد میں پہلی بار آیا تھا، چنگیز نے اسے بتا رکھا تھا کہ کبھی اس مسجد میں جانے کی ضرورت پڑے تو مسجد کے صحن میں چلے جانا، بائیں دیوار میں ایک دروازہ ہے جو امام کے گھر کا ہے۔ وکٹر نے یہ مسجد باہر سے دیکھی تھی، یہ سلطان ایوبی کے تریپولی میں موجود جاسوسوں کا خفیہ ہیڈ کوارٹر تھا، اور مسجد کا امام مسجد کا ہی نہیں، جاسوسوں کے اس گروہ کا بھی امام تھا۔ وکٹر نے کھلے دروازے میں داخل ہو کر جوتے اتار دیے۔ ناظرین، رات آدھی گزر چکی تھی، امام گہری نیند سویا ہوا تھا، دروازے کی دستک نے اسے جگا دیا۔ اس نے دانستہ توقف کیا، وہ دستک ایک بار پھر سننے کے انتظار میں تھا۔ ناظرین، دستک پھر ہوئی، یہ جاسوسوں کی مخصوص دستک تھی، پھر بھی اس نے لمبا خنجر ہاتھ میں لیا اور دروازہ کھولا۔ دھیمی آواز میں کہا، چنگیز۔ وکٹر نے جواب دیا، اندر چلیں۔ خون کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ امام نے اندھیرے میں وکٹر کا بازو تھام کر پوچھا۔ یہ میرا خون ہے، وکٹر نے جواب دیا۔ امام اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا، دیا جلایا تو اسے نظر آیا کہ وکٹر کے کپڑے خون سے لال اور تر ہو رہے تھے۔ وکٹر کے ساتھ اس کا وہی تعارف تھا جو چنگیز نے غائبانہ کرا رکھا تھا۔ ناظرین، امام نے اسے دور سے دیکھا تھا، وکٹر کو وہ پس منظر میں رکھتے تھے، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ عیسائی تھا، بلکہ یہ کہ اسے انہوں نے اندر کی اطلاعات فراہم کرنے کا کام سونپ رکھا تھا۔ ناظرین، یہ جاسوسی کا ایک طریقہ اور ان کی اپنی تنظیم تھی، اس لحاظ سے امام اور وکٹر ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ تم آئے ہو؟ امام نے پوچھا۔ چنگیز کیوں نہیں آیا؟ وہ اب کبھی نہیں آ سکے گا۔ کیوں؟ امام نے گھبرا کر پوچھا۔ پکڑا گیا ہے، اسے اس کے گناہوں نے پکڑا ہے، وکٹر نے جواب دیا، اور میرے خنجر نے اسے سزائے موت دے دی ہے۔ آپ میرا خون نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ میرا خون بند کرنے کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ آپ گھبرائے نہیں، خدا کا شکر ادا کریں کہ چنگیز زندہ نہیں، ورنہ ہم میں سے ہر کوئی قید خانے کی اذیتوں سے مارا جاتا۔ ناظرین، امام نے بہت تیزی سے دوائیاں نکالی، پانی لایا اور اس کے زخم دھونے لگا۔ وکٹر کو کپڑے بدلنے کو کہا۔ نہیں، وکٹر نے جواب دیا، میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں انہی کپڑوں میں واپس جاؤں گا۔ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میرا عزیز دوست اور بڑے ہی خطرناک سفر کا ساتھی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے۔ میں آپ سب کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ میں اپنی گردن جلاد کے آگے جھکا کر آپ سب کو صاف بچا لوں گا۔ امام اس کے زخم صاف کر کے ان پر سفوف چھڑک رہا تھا اور وکٹر اسے سارا واقعہ سنا رہا تھا۔ اس نے ہر ایک تفصیل سنا کر کہا، مجھے شک ہو گیا تھا کہ یہ عورت فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے وہ بوڑھا کمانڈر کبھی نہیں دیکھا تھا جس کی وہ اپنے آپ کو داشتہ بتاتی تھی۔ اس کا ہر رات چنگیز کے راستے میں آ جانا ایک ثبوت تھا کہ وہ قریب ہی کہیں ہوتی ہے اور چنگیز پر نظر رکھتی ہے۔ میں نے چنگیز سے جب بھی کہا کہ وہ زیادہ احتیاط کرے، وہ غصے میں آ گیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شراب بھی پینے لگا تھا۔ مجھے شک ہے کہ وہ شراب میں اسے حشیش ملا کر پلائی جاتی تھی، ورنہ چنگیز جیسا سخت آدمی اور ایمان کا پکا اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اس فریب میں نہ آتا۔ بڑی خوبصورت لڑکیاں اسے اپنی محبت میں گرفتار کرنے کی کوشش کر چکی تھی، وہ ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ اس عورت نے اسے اپنے حسن اور حشیش کی آمیزش والی شراب کے طلسم میں جسمانی نہیں ذہنی طور پر گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے جب یہ بتایا کہ اس نے عورت کو بتا دیا ہے کہ وہ جاسوس ہے تو میرا دل کانپ اٹھا۔ مجھے جیسے عالم غیب سے اشارہ مل رہا تھا کہ چنگیز نے اتنی بڑی لغزش کی ہے جس کی سزا صرف اس کی نہیں ہم سب کی موت ہے۔
ہے اور اس کی یہ لغزش شام اور مصر کی آزادی کی موت کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کی عقل پر عورت نے جو طلسم طاری کر دیا تھا وہ اسے ہم سے اور اپنے فرائض سے اور اپنے ایمان سے بھی بہت دور لے گیا تھا۔ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ اب یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ اس عورت کو قتل کر دیا جائے اور اگر چنگیز کا رویہ نہ بدلے تو اسے بھی ختم کر دیا جائے۔ ملک اور قوم کو خطرے سے بچانے کے لیے ایک آدمی کا قتل کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو جاسوسی کا اصول ہے کہ گروہ کے کسی آدمی پر غداری کا شک ہو یا اس کی وساطت سے راز فاش ہونے کا خطرہ ہو تو اسے ختم کر دیا جائے۔ میں نے پھر بھی اس کے قتل سے گریز کیا مگر وہ مجھے قتل کرنے کے لیے پاگل ہو گیا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے غلط فہمی میں قتل کر دیا ہو، امام نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی مسلمان ہی ہو اور وہ سچے دل سے ہمارے لیے کام کر رہی ہو سکتا ہے، وکٹر نے کہا، لیکن میں نے ثبوت دیکھ لیا تھا۔ میں نے چنگیز کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے اس عورت کو اس عمارت سے نکلتے اور واپس جاتے دیکھا تھا جہاں ہرمن کے شعبے کی لڑکیاں رہتی ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت کسی کمانڈر کی داشتہ نہیں، وہ اس عمارت میں رہتی ہے۔ آج رات میں چنگیز کے پیچھے چلا گیا اور جہاں وہ اس عورت کے ساتھ بیٹھا وہاں سے چند قدم دور میں ایک درخت کے پیچھے بیٹھ گیا۔ عورت نے جس انداز سے چنگیز سے راز کی باتیں پوچھی اور جو باتیں پوچھ وہ اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے کافی تھی کہ یہ عورت صلیبیوں کی جاسوس ہے۔ اس نے تریپولی میں ہمارے چھاپا ماروں کے متعلق پوچھا اور چنگیز کو بتایا کہ صلیبی فوج کے لیے رسد وغیرہ کا بے انداز ذخیرہ رکھا گیا ہے جس میں آتش گیر سیال کے بے شمار مٹکے ہیں۔ میں بھی جاسوس ہوں، مجھے اچھی طرح علم ہے کہ یہاں کہیں بھی اتنا ذخیرہ نہیں رکھا گیا۔ اس نے جو جگہ بتائی تھی وہاں کچھ بھی نہیں، آپ خود کل جا کے دیکھ لینا۔ چنگیز نے اس کے آگے ہماری ساری جماعت کی نشاندہی کر دی اور اس نے میرا نام لے کر مجھے بھی بے نقاب کر دیا۔ میں اتنی اہم جگہ پر ہوں جہاں مجھے راز کی گہری باتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس عورت نے میرا نام سنا تو وہ اپنی حیرت کو چھپا نہ سکی، وہ بہت دیر خاموش رہی، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمارا اتنا خطرناک راز یہ عورت لے جا رہی تھی اور یہ راز سیدھا ہرمن کے پاس جا رہا تھا۔ اس کے نتائج کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اٹھ کر عورت کو پکڑ لیا اور خنجر اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ چنگیز مجھ پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا تھا، اسے بہت سمجھایا، حقیقت بتائی مگر شراب نے اسے حیوان بنا رکھا تھا۔ میں نے اس کے خنجر سے زخم کھا کر بھی اسے سمجھایا مگر وہ سوچنے سمجھنے کی حالت میں تھا ہی نہیں۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ زندہ رہا تو میں اسے قابو میں نہیں لا سکوں گا اور ہمارا اصل مقصد بری طرح ختم ہو جائے گا۔ میں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ تم نے اچھا کیا ہے، امام نے کہا، میں تمہارا فیصلہ قبول کرتا ہوں۔ تم اب تریپولی سے نکل جاؤ، میں انتظام کر دیتا ہوں۔ نہیں، وکٹر نے کہا، صبح چنگیز اور عورت کی لاشیں سب دیکھ لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہرمن کو معلوم ہو چکا ہے کہ چنگیز جاسوس تھا، اسی نے اس عورت کو اس کے پیچھے ڈالا تھا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ ان دونوں کو مسلمان جاسوسوں نے قتل کیا ہے، پھر یہاں کے مسلمانوں کے لیے قیامت آ جائے گی۔ پہلے ہی احکام مل چکے ہیں کہ کسی پر جاسوسی کا شک ہو تو اسے قید یا قتل کر دیا جائے۔ اب تو یوں سمجھو کہ یہاں کے ہر مسلمان گھرانے پر ہرمن نے ایک ایک جاسوس مقرر کر دیا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں واپس اپنی جگہ جا رہا ہوں، میں یہ قتل اپنے ذمے لوں گا اور وجہ یہ بتاؤں گا کہ میں اور چنگیز رقیب تھے، ہم تم سے اتنی قربانی نہیں لیں گے۔ امام نے کہا، میں تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بھیجوں گا جو تمہیں قاہرہ چھوڑ آئے گا۔ میں اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں، وکٹر نے کہا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے شہر میں صلیبی فوج کے 2 افسروں نے میری بہن پر ہاتھ ڈالا تھا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ میری بہن کو اٹھا کر لے چلیں۔ کوئی عیسائی میری مدد کو نہیں آیا۔ 3 مسلمان جوانوں نے ان سپاہیوں کا مقابلہ کیا تھا، تینوں زخمی ہو گئے تھے، لیکن
उन्होंने मेरी बहन को बचा लिया था। वो तो बालाई अफसर अच्छा था जिसने मेरी शिकायत सुन ली थी, वरना मेरी बहन भी ना रहती और तीनों मुसलमानों को भी कत्ल करा दिया जाता। इसी वाक़ये ने मुझे मुसलमानों का जासूस बनाया था। मैं आपकी कौम को इस एहसान का सिला देना चाहता हूँ। मैं अपनी जान जल्लाद के हवाले करके त्रिपोली के मुसलमानों की जान और इज्जत बचाऊंगा। नाज़रीन, उसने इमाम को बताया सलीबियों ने फ़ौजें जमा करनी शुरू कर दी हैं और उनका रुख हलब की तरफ होगा और वो सबसे पहले शाम को तहतीक़ करने का इरादा रखते हैं। अभी ये पता नहीं चला कि वो कब कूच करेंगे। ये भी मालूम नहीं हुआ कि उनकी सारी फ़ौज एक ही इलाके पर हमला करेगी या आगे जाकर तकसीम हो जाएगी और एक ही वक्त कई मकामात पर हमला करेगी। सुल्तान अय्यूबी तक ये इत्तला बहुत जल्दी पहुंच जानी चाहिए ताकि वो मिस्र में ना बैठा रहे। विक्टर को जो कुछ मालूम हो सकता था वो उसने इमाम को बता दिया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 327 में देखना मत भूलिए।